نظم جلسہ بہت ہی کامیاب، شاندار، جاندار نظامت فرما رہے ہیں اور اچھا بس ہو گیا، یہیں پہ کھڑے ہو جائیے آپ یہیں کھڑے ہو جائیے، کوئی بھی آئے تو ہاتھ میں لے کے بھیج دیجیے۔ میں کہاں پہ تھا میں بتائیے، میں بھول گیا نا میں کہاں پہ تھا۔ آدم پہلے پیدا ہوئے یا شیطان؟ بولیے، شیطان بڑا ہے نا آدم سے۔ 72 فرقوں سے آپ پوچھو کہ شیطان مردہ ہے یا زندہ، تو ہر فرقہ یہ کہے گا کہ شیطان زندہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھو کہ ولی زندہ ہے یا نہیں، نبی زندہ ہے یا نہیں، تو سوائے ایک فرقہ اہل سنت و جماعت کے سب یہ کہیں گے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، ولی مر کے مٹی میں مل گئے۔ 72 فرقے یہ کہتے ہیں کہ شیطان زندہ ہے، ولی مردہ ہے۔ اچھا صاحب، شیطان کس لیے زندہ ہے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کہ شیطان زندہ ہے، کب تک زندہ رہے گا، کس لیے زندہ ہے؟ قرآن نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میں نے جب اپنی روح آدم میں ڈالی تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، سوائے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو پوچھا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ اللہ رب العزت اگر یہ نہ پوچھتا شیطان سے اور سجدہ نہیں کیا شیطان نے اور فوراً نکال دیتا تو پوری دنیا یہ سمجھتی کہ آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اسی لیے اللہ نے شیطان کو نکال دیا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں شبیر بھائی کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس لیے نکال دیا۔ آج میں آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس لیے نہیں نکالا گیا۔ وہ کس لیے نکالا گیا؟ جب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا تو کس لیے نکالا گیا؟ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا شیطان سے قال ما منعک الا تسجد، بتا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ اذا امرتک، جبکہ میرا حکم تھا کہ سجدہ کر۔ تو شیطان کیا بولا جواب میں؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ حافظ قرآن بیٹھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آیت یہی ہے، ڈنڈی نہیں مار رہا ہوں۔ شیطان کیا بولا؟ میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم سے۔ میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا مٹی سے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو رب نے فوراً فرمایا قال فاخرج، نکل میری بارگاہ سے، قال فاخرج، نکل میری بارگاہ سے، فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا شیطان سے، بحث کی کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں اگر شیطان فوراً یہ کہہ دیتا کہ مولا غلطی ہو گئی لو میں اب سجدہ کر لے رہا ہوں تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، دلیل اس نے قائم کی، تو شیطان سے بھی بڑا تو اللہ ہے نا، بولیے ہے کہ
اگر شیطان کو وہ چاہتا تو بحث کرتا، دلیل توڑ سکتا تھا شیطان کا۔ جب شیطان نے یہ دلیل قائم کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو رب صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ چل مان لیا تو آدم سے بہتر ہے، کیا تو فرشتے سے بھی بہتر ہے؟ تو اگر آگ سے پیدا ہے تو میں نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور نور آگ سے بہتر ہے، تو جب بہتر فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ میرا رب اگر چاہتا تو یہ دلیل شیطان کی توڑ سکتا تھا کہ فرشتے تو تجھ سے بھی افضل ہے، جب تیرے سے افضل جھکے ہوئے ہیں تو تو کیوں نہیں جھکا؟ مگر میرے رب نے شیطان سے بحث نہیں کیا، دلیل نہیں توڑی۔ کیا کہا؟ فخرج نکل میری بات۔ ہم نے کہا مولا سجدہ نہ کیا تو پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، اور جب اس نے بتایا کہ میں بہتر ہوں تو کوئی بحث نہیں۔ فرمایا جب تک انسان گستاخی نہ کرے اسے سمجھاؤ، اور جب نبی کا گستاخ بن جائے تو نہیں سمجھاؤ، سیدھا فیصلہ فرما۔ گستاخ رسول کو سمجھایا نہیں جاتا، سیدھا فیصلہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب منافق اور وہ آیا یہودی اور کہا نبی نے فیصلہ کر دیا مگر یہ نہیں مانتے، تو عمر نے کہا اچھا تو میرا فیصلہ سنو۔ گئے اندر تلوار لائے، گردن آواز اٹھ گئی، مومن کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا۔ میرے نبی نے بنایا عمر میں موجود ہوں، اتنی جلدی کیا تھی؟ تم نے اڑا دیا، بحث نہیں کی۔ کہا یہ تو رب کی سنت ہے کہ گستاخ سے بحث نہیں، سیدھا فیصلہ۔ اس نے آپ کا حکم نہیں مانا، آپ کی شان میں گستاخی کی، اس سے اب کوئی بحث نہیں، میں نے اس کا فیصلہ کر دیا جیسے رب نے شیطان کر۔ تو شیطان کو جو نکالا رب نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، گستاخی جو اس نے کر دی آدم کی شان میں کہ میں بہتر ہوں تب۔ اچھا جب نکالا تو کیا تھا؟ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جا قیامت کے دنوں تک تجھ پر میری لعنت۔ بڑے جلال میں اللہ رب العزت فرمانا نکل میری بارگاہ سے، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ جب اتنا کہا تو شیطان فوراً کیا بولا دیکھو، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ٹھیک ہے مولا تو نے مجھ پر لعنت بھیج دی، قیامت تک تو بھیجے گا، میں نے کچھ دنوں شیطان کو تو پڑھایا تھا تو کچھ ہدیہ تو دے دے، مجھے پڑھایا ہے جو میں نے تو اس کا نذرانہ تو دے دے۔ نذرانہ کیا لے گا؟ فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے زندگی دے دے قیامت تک کے لیے۔ میرے رب نے کہا قال فإنک من المنظرین، جا میں نے تجھے زندگی دی الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک کے لیے، مگر تو زندگی لے کے کرے گا کیا؟ اب دیکھیے تیور شیطان کا کیا بولا، قال فبما اغویتنی، میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ یہ باتیں تو ہمارے نوجوان اب سنتے نہیں ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے نا یہ، مگر یہ اتنا اہمیت ہے اس بات کی کہ اللہ نے قرآن میں اس کو 7 جگہ ذکر فرمایا۔ کہا تو نے مجھے زندگی دے دی، اب میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پہ گھات لگا کر، تیرے جو محبوب بندے ہوں گے، تیرے جو نیک بندے ہوں گے اس کو میں بہکاؤں گا۔ پوچھا کہاں کہاں سے بہکائے گا؟ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں بیٹھوں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور تو دیکھ لینا زیادہ تر تیرے بندے کو میں گمراہ کر دوں گا۔ آپ ذرا تیور دیکھیں شیطان کس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں زندگی لے رہا ہوں اس لیے کہ تیرے بندے کو میں گمراہ کر دوں گا۔ میں نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی گمراہی کرنا تھا تو بول کر کیوں آیا؟ دل میں رکھتا کہ میں گمراہ کروں گا، زندگی مانگ لیتا۔ دل میں رکھتا کہ میں گمراہ کروں گا، تو رب کے سامنے کہہ رہا ہے میں گمراہ کروں گا، زندگی اس لیے مانگی ہے۔
بولا میں سچ بول کر مردود بننا گوارا کروں گا مگر جھوٹ بول کر منافق نہیں. یہ منافق کا کام ہے، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ، زبان سے مؤذن کہے گا منافق کی مسجد کہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور دل میں کہے گا کہ وہ مردہ. زبان پہ کچھ دل میں کچھ، اور سنی جو دل میں رکھے گا وہی زبان پر دل میں رکھے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جا. اور زبان پر سنی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو زندہ ہے. مؤذن بھی کہے گا زندہ اور دل میں سنی بھی کہے گا زندہ. اچھا صاحب، شیطان نے زندگی مانگی تو اللہ نے دی یا نہیں زندگی؟ بولیے. قرآن کہہ رہا کہ میں نے دی. کب تک کے لیے؟ الہ یوم وقت معلوم، وقت معلوم تک کے لیے زندگی دی. بشیر بھائی، زندگی شیطان کو اللہ نے کب دی؟ ناظرین صاحب، کب دی؟ جب اللہ جلال میں، پورے جلال میں، کیونکہ اس نے نافرمانی کی ہے رب کی، اور رب جلال میں ہے، تو جو رب جلال میں ہو کر شیطان کو زندگی دے سکتا ہے وہ ولیوں کے بارے میں کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تجھ سے راضی تو ہم سے راضی. تو جب وہ جلال میں آ کر گمراہ کرنے والے کو زندگی دے سکتا ہے تو راضی ہو کر ولیوں کو کیوں جب وہ جلال میں آ کر شیطان کو زندگی دے رہا ہے تو راضی ہو کر ولیوں کو نہیں. بولو نا بھائی. میں بالکل آپ کے عقیدے کو مضبوط کر دوں گا، فخر کرو گے کہ ہم سنی ہیں. ہم نے کہا شیطان سے کہ بھئی تو زندہ ہے؟ بولا ہاں. کیا کرے گا؟ گمراہ. میں نے نبی سے پوچھا یہ کیسے گمراہ کرتا ہے، کب سے کرتا ہے گمراہ؟ میرے نبی نے فرمایا وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں، اور کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کی بات نہیں. نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما من بنی آدم مولود، دنیا میں کوئی بھی آدم کی اولاد ایسی نہیں، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جب وہ پیدا ہوتا ہو اور شیطان کو خبر نہ ہو. شیطان کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں بچہ پیدا ہو، شیطان کو خبر ہی نہیں. اس نے کہا مولا اتنی طاقت دے دے کہ میں ہر بچے کے پاس پہنچ جاؤں. کہا دیا، کیا کرے گا لے کے؟ کہا وہ خاموش پیدا ہوگا، اس کی کوکھ میں انگلی ماروں گا تب وہ روئے گا. نبی فرماتے ہیں ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، جیسے ہی شیطان بچے کے کوکھ میں مس کرتا ہے، انگلی مارتا ہے، تو بچہ فیستحل صارخا، چیخ مارتا ہے. بہت توجہ رہے، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں جاؤ گے جب بھی، جب توجہ رہے گا، بہت توجہ. میں جملے کو تلاش کر رہا ہوں بات کہنے کے لیے. شیطان نے کہا طاقت اتنی کہ بچہ جہاں بھی پیدا ہو میں پہنچ جاؤں اس کو چھونے کے لیے، میں جب تک نہ ٹچ کروں روئے نہیں، میں رو لاؤں اسے. رب نے کہا دیا طاقت. بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ارے بچہ میدان میں پیدا نہیں ہوتا، بچہ بند کمرے میں پیدا ہوتا ہے. میری ماں اور بہنیں جب بچے کو جنم دیتی ہیں، کھڑکیاں بند، دروازے بند، سوراخ بند، تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے. بند کمرے میں بچہ پیدا ہو، رولانے کے لیے شیطان پہنچ جائے، تو جب بند کمرے میں رولانے کے لیے شیطان پہنچ سکتا ہے تو کھلے میدان میں کوئی غوث المدد کہے تو غوث کیوں نہیں آتا؟
یہ عقیدہ 72 فرقوں کا ہے، 72 فرقوں کا ہے کہ شیطان بند کمرے میں رلانے پہنچتا ہے۔ سنیوں نے کہا جب تیرا یہ عقیدہ ہے کہ بند کمرے میں دیوبند کے لوگوں تمہیں تمہارا باپ رلانے پہنچتا ہے تو میرا بھی پیر تاج الشریعہ بریلی سے ہماری مدد کو آتا ہے۔ ہم نے پوچھا یا غریب نواز ہندوستان میں حکومت کس کی ہے؟ فرمایا میری۔ کب تک رہے گی؟ قیامت تک۔ حکومت وہی کرے گا جو زندہ ہوگا۔ اچھا صاحب، ولی آ جاتے ہیں ہنسانے ہمیں تو انہیں تکلیف ہے، رولانے آیا شیطان تو کوئی تکلیف نہیں۔ شیطان رولانے آیا تو کوئی تکلیف نہیں۔ ارے کتنا بدبودار عقیدہ ہے تیرا کہ تو رولانے والے کے پکش میں ہے، تو بھی روئے گا۔ پیدا ہوتے ہی رویا تھا، قبر میں بھی روئے گا، قیامت میں بھی روئے گا۔ ہم زندہ ولی کے پکش میں ہیں کہ جب وہ رولانے آ سکتا ہے تو ولی ہنسانے بھی کیوں آ سکتا ہے؟ اب آپ پوچھو گے ولی کیوں آئیں گے ہنسانے؟ ولی کیسے زندہ ہے؟ شیطان تو چلو قرآن میں ہے کہ زندہ ہے، ولی کیسے زندہ ہے؟ تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے یہ بتاؤ شیطان زندہ ہے، زندہ کیوں ہے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے زندہ ہے۔ ارے بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ گمراہ کرنے والا زندہ ہو اور ہدایت دینے والے نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب گمراہ کرنے والا زندہ ہوگا تو ہادی بھی زندہ ہوگا؟ کہا بھائی شیطان چاروں طرف سے میں آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں چاروں طرف سے آؤں گا۔ اور ایک جگہ تو قرآن میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں گمراہ کروں گا۔ رب نے کہا تو چاروں طرف سے کرے گا، میں سینکڑوں طرف سے ہادیوں کو بھیجوں گا۔ کوئی غوث اعظم ہوگا، کوئی غریب نواز ہوگا، کوئی تاج شریعہ ہوگا، کوئی احمد رضا ہوگا، کوئی پاک پتن ہوگا، کوئی صابر کلیری ہوگا۔ تو پانچ جگہ سے آئے گا، یہ 5000 ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مصطفیٰ غوث الورا کانفرنس، نشر دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الا عبادک منہم المخلصین، میرے رب نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا، میرا جس کو میں نے چن لیا ہوگا، مخلص، منہم المخلصین، مخلص اس میں مفعول کا صیغہ ہے، فاعل کا نہیں، مخلص نہیں، مخلص۔ مخلص کہتے ہیں اس کو جو خود سے رب کا ہو جائے، مخلص کہتے اس کو رب جس کو اپنا بنا لے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اپنے گھر کی کتاب نہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ ارے شیطان جا، دم ہو تو اسے بہکا، جو میرا ہو جسے میں اپنا بنا لوں تو اسے بہکا کے دکھا دا۔ اب شیطان نے کہا مولا جو تیرا ہوگا، جسے تو نے چن لیا ہوگا، میں اسے نہیں بھگا سکتا، مگر طاقت تو لے کے آیا اور آپ کی بارگاہ سے پاور تو لایا، طاقت تو لایا، مگر یہ طاقت لایا کس کے مقابلے میں شیطان؟ جب شیطان کو زندگی دی اور طاقت دی تو فرشتوں نے کہا مولا آدم کیا دشمن، تو نے اسے اتنی طاقت دے دی کہ وہ قیامت تک زندہ رہے، جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ مولا اب کیا ہوگا آدم کی اولادوں کا؟ تو میرے رب نے کہا فرشتوں تم ذرا سوچو کہ جب میں دشمن کو اتنی طاقت دے رہا ہوں تو جو میرے ولی ہوں گے انہیں کتنی میں طاقت دوں گا۔
دشمن کو جب میں اتنی طاقت دے رہا ہوں تو جو میرے دوست ہوں گے انہیں میں کتنی طاقت دوں گا؟ اس کو تو میں نے ایک طاقت دی ہے گمراہ کرنے کی، مگر ولیوں کو اولاد مانگ رہا ہے، دے دے اسے۔ ذرا بولو، روزی مانگ رہا ہے، دے دے اسے، زندگی مانگ رہا ہے، دے دے اسے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں آواز دے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ہم نے کہا مولا جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول آواز دیں ہم فوراً حاضر ہو جائیں، اگر حاضر ہو گئے فوراً آواز پر تو کیا ملے گا انعام؟ کہا لما یحییکم، میرا محبوب تمہیں زندگی دے گا۔ بولو، محبوب تمہیں زندگی دے گا۔ جیسے ہی نبی بلائے تم فوراً آ جاؤ نبی کے پاس۔ ہم نے کہا چلے گا، کیا ملے گا؟ لما یحییکم، نبی تمہیں زندگی دیں گے۔ حضرت یہ جو بھاگتے ہوئے گیا نبی کی بارگاہ میں تو کیا یہ زندہ نہیں تھا؟ یہ مردہ تھا؟ ارے یہ صحابی زندہ ہیں جبھی تو گئے، تو جب یہ زندہ ہیں تو نبی پھر کون سی زندگی دیں گے؟ کہا میرے رب نے یہ جو زندگی ہے یہ ایک دن فنا ہو جائے گی، نبی جو زندگی دیں گے وہ قیامت پر۔ اچھا صاحب، اب 72 فرقے آپ سے کہیں گے کہ صاحب اگر یہ زندہ ہیں تو مٹی میں دفنایا کیوں گیا؟ غوث اعظم زندہ ہیں، تم نے دفنایا کیوں؟ غریب نواز زندہ ہیں، دفنایا کیوں؟ تو ان سے کہہ دینا ہم نے دفنایا ہے، جلایا نہیں۔ ہم نے دفنایا ہے، جلایا نہیں۔ کہیں سے تم یہ ثابت کر دو کہ دفنانے والا مردہ ہے، میں مان جاؤں گا۔ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ جلانے والا، جلا دینے والا مردہ ہے، جس کو جلا دیا جائے وہ مردہ ہے، لیکن دفنایا جائے وہ مردہ ہے۔ تم ثابت کرو، ہم زندہ اس کو ثابت کر دیں۔ حضرت دفن کرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ آپ سب پوچھو کہ مولانا کیسے؟ ہم آپ سے کہیں گے کہ کسی کاشتکار سے پوچھو، کسی کسان سے پوچھو کہ تم جو گیہوں کا اناج لے کر پہنچے کھیت میں اور کھیت جتوایا اور اناج لے کر پہنچے تو اناج کو تم نے چھانا، پھٹکا، دیکھا ہر بیج کیوں نہیں ڈالا زمین میں؟ چھانا کیوں؟ پھٹکا کیوں؟ پھٹکا کیوں؟ چھانا کیوں؟ بولے دانے کو دیکھ رہا تھا، جو مردہ ہوگا دانا اسے نہیں دفناؤں گا۔ بولو، میں دانے کو دیکھ رہا ہوں، جو سڑا ہوا ہوگا، جس کو کیڑے نے کھا لیا ہوگا، جو مر چکا ہوگا اسے نہیں دفناؤں گا، مگر جو دانا زندہ ہوگا اسے دفناؤں گا۔ اس نے دفنایا، رات میں مٹھی اس طرح ہلایا، کھیت میں چھڑک دیا دانا، مولا تیرے حوالے میں نے دفن کر دیا، زندگی دینا تیرا کام ہے، کہہ کے گھر چلا گیا۔ جب صبح آیا تو ہلکے ہلکے اس میں سے گھاس نکلنے لگے زمین کے اوپر، اتنا کمزور پتا ہے وہ کہ شبنم کے قطرے گرے تو وہ پتا لڑک جائے زمین میں۔ ہم نے کہا مولا یہ رات میں تو نہیں تھا، ہم نے جب دانا ڈالا تو نہیں تھا، یہ نکلا کیسے؟ کہا رات میں تم نے جس دانے کو ڈالا تھا وہ دانا مردہ نہیں تھا، اسی میں سے یہ نکلا ہے۔ مولا اتنا کمزور؟ کہا تجھے بتانے کے لیے کہ زمین کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر شبنم کے قطرے گرے تو وہ گر سکتا ہے، مگر زمین کے نیچے جو ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے تو اوپر والے جتنا زندہ ہیں اس سے کہیں طاقتور زمین کے نیچے کے اولیاء ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا غوث المدد ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہیں،
اب یہ بات کہاں بتائی جائے گی؟ مدرسہ، کیا نام مدرسے کا؟ غوثیہ فیض الاسلام۔ ہم نے حضرت غوثیہ شروع میں کیوں ہے؟ پہلے فیض الاسلام ہو جاتا، پہلے غوثیہ بولے پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ جو ادارہ ہے گستاخوں کا نہیں ہے، عاشقوں کا ہے۔ اچھا صاحب، تو کیا ادارے بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں؟ ادارے بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں؟ ہم نے قرآن سے پوچھا کیا ادارے دو طریقے کے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم جاہل تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، ہم نے تمہیں دو کان دی، دو آنکھیں دی، والابصار والافئدۃ، دل و دماغ دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، علم سیکھو، شکر والا علم۔ کیا مولا کفر والا بھی علم ہوتا ہے؟ بولے نہ ہوتا، اگر کفر والا علم نہ ہوتا تو تشکرون نہ کہتا۔ مولا کفر والا علم کہاں ہوتا ہے؟ کہا شیطان کو علم نہیں تھا، تھا نا، مگر کفر والا علم تھا۔ فرشتوں کو بھی علم ہے، آدم کو بھی علم ہے، وہ شکر والا علم ہے۔ ہم نے پوچھا دنیا میں دارالعلوم ندوہ، وہاں کفر والا علم ہے۔ ہم نے پوچھا ارے قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کفر والا علم ہے؟ ہاں، جس مدرسے میں یہ پڑھایا جائے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، وہ کفر والا علم۔ اور جہاں سکھایا جائے نبی زندہ ہے، صلاۃ و سلام پڑھو، میرے نبی سنتے ہیں، وہ شکر والا علم۔ وہ کہو کہ اس مدرسے میں شکر والا علم سکھایا جائے، کفر والا نہیں، شکر والا۔ اچھا صاحب، ہم نے کہا مولا ہم نے علم سیکھ لیا، 60 سال کی زندگی تھی، ہم نے علم سیکھ لیا، کیا علم سیکھنے کے بعد جب ہم مریں گے تو یہ جو حافظ ہیں، یہ عالم ہے، یہ جو علم ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس رہے گا مرنے کے بعد؟ ہم نے سیکھا، بڑی محنت سے سیکھا نا علم، 3 سال تک محنت کی ہے، نہ جانے کتنے مار کھائے ہوں گے، نہ جانے چٹائی پر بیٹھ کر کتنی راتیں گزاری ہوں گی، بڑی مشقت سے ساتھ سیکھا ہے، سیکھا ہے۔ تو کیا یہ مرنے کے بعد بھی علم رہے گا ان کے پاس؟ قرآن نے کہا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو ایک دن وہ موت دے دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بدترین عمر کی طرف پلٹا دے گا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جتنا تم نے علم پڑھا تھا سب کے سب علم پھر تمہارے سینے سے غائب ہو جائے گا، تم پھر جاہل ہو جاؤ گے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا مولا، تجھے جب علم نہیں جاہل ہی مارنا تھا، مرنے کے بعد پھر ہمیں جاہل ہی بننا تھا، تو پھر یہ علم سکھایا کیوں؟ پیدا ہوئے تو جاہل، مرے تو جاہل، یہ بیچ میں اتنی محنت کرا کے کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، اتنا علم سیکھا، مرتے ہی پھر جاہل رہنا تھا، تو سکھایا کیوں؟ کہا سکھایا اس لیے کہ تم اس علم کے ذریعے سیکھو میرے نبی کا مقام کیا ہے، نبی کھڑے کیسے ہوتے تھے، نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، نبی سوتے کیسے تھے، نبی کو جانو، پہچانو، انجان ہو کر مانو گے نہیں مانا جائے گا، جان پہچان کے پھر نبی پر اپنی جان دو، عشق کرنا سیکھو۔ جیسے ہی مرو گے تمہارا کپڑا چھین لیا جائے گا، تمہاری زمین چھین لی جائے گی، تمہاری جائیداد چھین لی جائے گی، تمہارا علم چھین لیا جائے گا، سب چھین لیا جائے گا۔ ہم نے کہا مولا کچھ بھی نہیں جائے گا، اعلیٰ حضرت بولے ایک چیز جائے گی، ایک چیز جائے گی۔ ہم نے کہا حضور کیا جائے گی؟
مگر علم کے ذریعے جو عشق نبی تم نے دل کے اندر پیدا کیا ہے وہ عشق نہیں چھینا جائے گا. لحد میں عشق رکھے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ. تمہیں پیدا کیا گیا ہے عاشق بننے کے لیے, تمہیں دنیا میں رکھا گیا ہے عاشق بننے کے لیے, اور جب عاشق بن جاؤ گے دل میں عشق رسول کی شمع جلا لو گے تو اس دل میں ایک داغ ہوگا. وہ داغ ایسا ہوگا کہ قبر میں جاؤ گے تو اسی داغ سے پورا قبر روشن ہو جائے گا. اچھا صاحب, آخری بات, نبی کو جب وہ زندہ ہیں تو دفن کیوں کیا گیا؟ موت کیوں آئی؟ وہ چاہتے تو قیامت تک رہتے, مگر نبی نے موت کو سینے سے لگایا. حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے, کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالیں. تو فرمایا آئے وہ رب کی بارگاہ سے روح نکالنے کے لیے, تو اجازت کہے کہ نکالو. کہا یا رسول اللہ جب میں رب کی بارگاہ سے چلا تو میرے رب نے کہا جب تک میری بارگاہ میں ہو میری بات مانو, اور جب نبی کی بارگاہ آ جائے تو جیسے نبی کہیں ویسے ہی کرو. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہوگی. کہا میرے نبی نے جبریل سے کیا کروں, اجازت دے دوں؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو مالک و مختار ہیں, چاہیں تو آپ دنیا میں رہیں, چاہیں تو اجازت دے دیں, مگر اللہ آپ کا مشتاق ہے. ٹھیک, نبی نے اجازت دے دی, روح نکال لے. ہم نے عالم تخیل میں پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے موت کو اجازت دے دی, نکال لیا, موت نے سینے سے آپ نے موت کو لگا لیا, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ چلے گئے قبر میں, اگر نہ دیتے اجازت آج بھی ہمارے ساتھ رہتے, ہماری محفلوں میں رہتے, ہم آپ کو دیکھتے ہوتے, کیا بات ہوتی. ایامنا کے لال مدینہ بلائیے, مرنے سے پہلے گنبدے خضرا دکھائیے. ہم تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ایک دن خواب ہی میں تشریف لے آئیے. تو جب امت اتنی دیوانی ہے تو گئے کیوں رہتے؟ جواب ملا, سنو کیا جواب دیا میرے نبی نے. کہا میں چاہتا تو رہتا, مگر یہ بتاؤ آپ نے سنا کہ بنگلور کا خطیب آ رہا ہے تو گھر چھوڑ کے آ گیا, ماں کو چھوڑ دیا, بہن کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ کے آ گیا. اگر پتہ چل جائے کہ بغداد کا مجاور آ گیا ہے, محلہ پورا چھوڑ کے گھر آ جائے اس کو دیکھنے, اگر نبی ہوتے کون اپنے گھر میں رکتا؟ کون اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتا؟ نبی نے کہا باپ کے حقوق ادا کرو, ماں کے حقوق ادا کرو, بہن کے حقوق ادا کرو, اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو. اگر نبی ہوتے تو کون کس کا حق ادا کرتا؟ ارے ہر وقت سب نبی ہی کو تکتا رہتا, سب محروم ہو جاتے. نبی نے کہا میں چھپ جا رہا ہوں تاکہ سب کے حق ادا ہو جائے. نبی ہم سے چھپے تو ماں نظر آ گئی, باپ نظر آ گیا, بھائی نظر آ گیا, بھائی نظر آ گئی. اگر نبی ہوتے کوئی نظر نہ آتا. اور ہاں جیسے ہی ہم قبر میں گئے نبی نظر آئے, سب ہم سے چھپ گیا, باپ چھپ گیا, ماں چھپ گئی, بیٹا چھپ گیا. سب کا چہرہ جب چھپ جاتا ہے تب نبی کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ چاہتے تو دنیا میں رہتے, موت کو سینے سے کیوں لگایا؟ فرمایا میں زمانے کو دیکھ رہا تھا, ہر آدمی ڈر رہا تھا, موت موت موت. صف اول کا مقتدی جب ڈر رہا ہے تو قرب قیامت میں مومنوں کا کیا حال ہوتا؟ ہم نے موت کو سینے سے اس لیے لگایا کہ اے میری امتیوں, جہاں تم فجر کی فرض کے پہلے 2 رکعت سنت یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ نبی کی سنت ہے, ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ نبی کی سنت ہے, رمضان کا روزہ یہ سمجھ کر رکھو کہ افطاری نبی کی سنت ہے, سحری نبی کی سنت ہے. جب تم حج کے لیے جاؤ تو احرام یہ سوچ کر باندھو کہ یہ نبی کی سنت ہے. تو جہاں اتنی چیز میری سنت سمجھ کے کرو, وہاں موت بھی
مرنا بھی میری ہی سنت ہے، اگر موت قریب آ جائے تو ڈرو نہیں، فخر سے مسکراتے ہوئے موت کو یہ کہہ کر سینے سے لگاؤ، ارے یہ بھی تو نبی ہی کی سنت ہے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حاضری ہوگی، اور پھر حضور کیوں نہیں رہے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ، باطنی طور پہ تو ہر وقت ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے پھر گفتگو ہوگی کبھی، اگر یہ کیا اعلان ہے؟